مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ حضرت ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا تو حضرت سیدنا کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر دن 70,000 فرشتے اترتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب شام پاتے ہیں تو وہ آسمانوں کی جانب چڑھ جاتے ہیں اور ان کی طرح دوسرے فرشتے اترتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین کھلے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں نکلیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائیں گے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ہدایت بخشش میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ 8 پہر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اس میں شک نہیں کہ دین اسلام اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم پیدا ہوئے اور ہمیں سب نبیوں کے سلطان امام حسین و حسن کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نصیب ہوئی۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ جب ہماری زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ شریعت پر عمل کرتے ہوئے اسلامی احکامات کی تابع داری میں گزرے، یہ کمال ہے۔ صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک ایک ایک عمل، ایک ایک کام شریعت کے دائرے کے اندر ہو، ہمارا اٹھنا شریعت کے مطابق ہو، ہمارا بیٹھنا شریعت کے مطابق ہو، ہمارا سونا شریعت کے مطابق ہو، ہمارا پہننا، ہمارا بولنا شریعت کے دائرے میں ہو، ہمارا سننا، ہمارا پڑھنا شریعت کے دائرے میں ہو، ہمارا پڑھانا شریعت کے مطابق ہو۔ الغرض ایک ایک ادا اور ہمارا ایک ایک کام شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اور یہی ایک مسلمان کا کام ہے کہ اس کا جینا، مرنا، عبادت، ریاضت سب کچھ اللہ پاک کے لیے ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی
اسی بات کی طرف رہنمائی فرمائی گئی۔ چنانچہ پارہ 8 سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں ارشاد ہوا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو رب سارے جہان کا۔ تو تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کریمہ کے تحت ہے کہ اس آیت میں جو کچھ فرمایا گیا یہ حقیقتاً ایک مومن کی زندگی کی عکاسی ہے کہ مسلمان کا جینا، مسلمان کا مرنا، اس کی عبادت، اس کی ریاضت، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ زندگی اللہ پاک کے رضا کے کاموں کے لیے اور جینے کا مقصد اللہ پاک کے دین کی سربلندی ہو، یوں ہی مرنا حالت ایمان میں ہو، اور ہو سکے تو کلمہ حق بلند کرنے کے لیے ہو۔ تو یوں ہی عبادت کا شرک جلی سے پاک ہونا تو بہرحال ایمانیات میں داخل ہے، عبادت شرک خفی یعنی ریاکاری سے بھی پاک ہو، اور خالصتاً اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو۔ کسی نے بڑا خوب کہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً جب جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا الغرض زندگی کے تمام کام اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو جائیں تو بندے کو کیا ملتا ہے؟ بندے کو کیا ملتا ہے؟ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور اگر ہم تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں تو ایسی کئی شخصیات نظر آتی ہیں جن کا ہر کام رضا الہی کے لیے ہوتا تھا، بالخصوص صحابہ کرام علیہم رضوان۔ یہ وہ مبارک اور مقدس ہستیاں ہیں جن کی تربیت خود اللہ کے آخری رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ رضا الہی کے مطابق زندگی کیسے گزاری جائے ان سے زیادہ کون جان سکتا ہے، بلکہ رضا الہی کے مطابق زندگی کیسے گزاری جاتی ہے یہی تو ان لوگوں نے سکھایا ہے۔ تو صحابہ کرام میں بالخصوص پہلے خلیفہ راشد عاشق اکبر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت یہ ہمارے لیے اس میں روشن مثالیں ہیں۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد آپ کی پوری زندگی رضا الہی میں گزری۔ اللہ پاک کا یہ فرمان کہ میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر یہ پورا اترتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا بڑا خوبصورت شعر ہے اور اس میں آپ کی زندگی بخوبی واضح ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے آپ کے قول بھی اس میں آپ کی ترجمانی فرمائی ہے کہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ تو عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے آج انشاءاللہ اب کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے، جن سے یہ معلوم ہوگا کہ واقعی عاشق صادق یار غار و یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جینا، آپ کا مرنا، یہ سب اللہ پاک کے لیے تھا۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے عاشق اکبر کے پیج نمبر 3 پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خلیفہ اول جانشین مصطفیٰ امیر المومنین
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر اور صدیق و عتیق آپ کے القاب ہیں۔ سبحان اللہ۔ صدیق کا معنی بہت زیادہ سچ بولنے والا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت ہی میں اس لقب سے ملقب ہو گئے تھے کیونکہ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ اور عتیق کا معنی ہے آزاد۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا انت عتیق من النار، یعنی تو نار دوزخ سے آزاد ہے، اس لیے آپ کا یہ لقب ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ قریشی ہیں اور 7ویں پشت میں شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ عام الفیل کے تقریباً 2.5 برس بعد مکے میں پیدا ہوئے۔ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے آزاد مردوں میں سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ رضی اللہ عنہ اس قدر کمالات، اس قدر فضائل کے مالک ہیں کہ انبیاء کرام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں سب سے افضل صدیق اکبر ہیں۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، تمام جہادوں میں مجاہدانہ کارناموں کے ساتھ شریک ہوئے، صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر و مشیر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر پیارے آقا کا ساتھ دے کر جان نثاری اور وفاداری کا حق ادا کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 2 سال 7 ماہ خلافت کے منصب پر فائز رہ کر 22 جمادی الاخری 13 ہجری پیر شریف کا دن گزار کر آپ نے وفات پائی۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ منورہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوئے مقدس میں دفن ہوئے۔ تو یہ مختصر سا تعارف ہم نے سنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موڑ پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی، دین اسلام کی حمایت کی، اور کیسی قربانیاں تھیں، سبحان اللہ۔ ابتدائی اسلام میں جب صحابہ کی تعداد 38 ہو گئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان و اظہار اسلام کی اجازت مانگی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر منع فرمایا کہ ابھی نہیں، کیونکہ ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا، بالآخر اجازت دے دی گئی۔ پھر ہر شخص اپنے خاندان کو اسلام کی دعوت پیش کرنے لگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ مشرکین مکہ نے جب مسلمانوں کو کھلم کھلا دعوت اسلام دیتے دیکھا تو خون کھول اٹھا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بری طرح مارا، انہیں پاؤں سے روندا، حتیٰ کہ عتبہ بن ربیعہ خبیث آپ رضی اللہ عنہ کے قریب آیا اور ناپاک جوتے آپ کے مبارک چہرے پر مارنے لگا، آپ کے پیٹ پر چڑھ کر اچھل کود کرنے لگا، آپ کو مار مار کر اتنا زخمی کیا کہ آپ کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زخموں کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کے قبیلے والوں کو پتہ چلا، دوڑتے ہوئے آئے، مشرکین کو آپ سے دور کیا، گھر لے گئے۔ بالآخر دن کے آخری حصے میں صدیق اکبر کو ہوش آیا۔ جب قبیلے والوں نے آپ سے خیریت دریافت کی تو عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان سے پہلا جملہ یہ نکلا کہ رسول اللہ کس حال میں ہے۔ یہ بات سن کر قبیلے کے کئی لوگ ناراض ہو کر چلے گئے کہ جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ابھی اسی کا نام لے رہے۔ لوگوں نے آپ کی والدہ ام الخیر کو کہا کہ انہیں کچھ کھلائیں پلائیں،
آپ کی والدہ جب آپ کو کھانے پلانے کے لیے کچھ لاتی تو صرف ایک جملہ کہتے کہ مجھے یہ بتائیں کہ میرے آقا کیسے ہیں، مجھے صرف ان کی خبر دو۔ یہ حالت دیکھ کر آپ کی والدہ کہنے لگی اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے کہا ام جمیل بنت خطاب یعنی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بہن کے پاس جائیں، ان سے حضور کے بارے میں پوچھیں۔ آپ کی والدہ دوڑی دوڑی بی بی ام جمیل کے پاس آئی، کہا میرا بیٹا آپ سے اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ تو ام جمیل بھی اسلام لا چکی تھی، چونکہ انہوں نے اسلام ابھی خفیہ رکھا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں تو انہیں نہیں جانتی، ہاں اگر آپ کہیں تو میں آپ کے بیٹے کے پاس چلتی ہوں۔ دونوں صدیق اکبر کے پاس پہنچی۔ بی بی ام جمیل آپ کو زخمی اور نڈال دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ آپ نے ان سے پھر پوچھا رسول اللہ کس حال میں ہے؟ انہوں نے آپ کی والدہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سن رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کی فکر نہ کرو، بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ ہیں اور بالکل خیریت سے ہیں۔ فرمایا خدا کی قسم میں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک آقا کو بذات خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں گا۔ بہرحال جب سب لوگ چلے گئے تو آپ کی والدہ اور بی بی ام جمیل آپ کو سہارا دے کر آقا کی بارگاہ میں لے گئیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس عاشق زار کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے، آگے بڑھ کر تھام لیا، بوسے لینے لگے۔ آپ کو زخمی دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی رقت طاری ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں ٹھیک ہوں، بس چہرہ تھوڑا زخمی ہو گیا ہے۔ نہیں سرکار ذاتی دشمنی میری کسی سے بھی، میری ہے آپ کی خاطر لڑائی یا رسول اللہ، میری ہے آپ کی خاطر لڑائی یا رسول اللہ، یہی ہے جرم میرا آپ کا، میں ادنا خادم ہوں، ہے میں نے آپ سے ہی لو لگائی یا رسول اللہ، کسی صورت بھٹک سکتا نہیں میں تیری الفت سے، آقا کسی صورت بھٹک سکتا نہیں میں تیری الفت سے، مجھے حاصل ہے تیری رہنمائی یا رسول اللہ، مجھے حاصل ہے تیری رہنمائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کے پیارے رسول بی بی آمنہ کے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کیسا مضبوط تھا۔ پورا بدن زخموں سے چور چور ہے۔ یہ واقعات جب سنے جائیں نا، تھوڑا تصور کریں تو یہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے کہ یہ جو معاملات بیان کیے جا رہے ہیں اگر اس کے پیچھے دیکھیں تو کتنی عظیم قربانیاں ہیں کہ بدن زخموں سے چور ہے، زخمی ہے، چہرہ بھی زخمی ہے،
پورا قبیلہ ناراض ہے، گھر والے پریشان ہیں، لیکن کسی کی پرواہ کیے بغیر بس ایک ہی زبان پر جملہ ہے کہ مجھے بتاؤ میرے محبوب آقا کیسے ہیں۔ گویا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عملی طور پر رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ درس دے گئے کہ جینا ہے تو بھی مصطفیٰ کے لیے اور مرنا بھی ہے تو مصطفیٰ کے لیے۔ کہتے ہیں نا میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ تو یہ عملی تصویر کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ لگتا ہے، لیکن وقت آئے تو پتہ چلے نا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے عشق بھرے معاملات دیکھ کر یہی کہنا پڑتا ہے کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان صدیق اکبر، صدیق اکبر کی مبارک سیرت کا مطالعہ کیا جائے، اور ایک کتاب ہے، میں ضرور دعوت دوں گا آپ کو، فیضان صدیق اکبر ہے، تھوڑی موٹی کتاب، اس کو رکھیں گھر میں، تھوڑا تھوڑا اٹھا کر پڑھتے رہیں، ایسا ایمان کو حرارت ملے گی، تازگی ملے گی کہ کیسے جذبے والے تھے، ان کے قربانیوں کا معاملہ کیسا تھا، اتنی تکلیف آزمائش آنے کے باوجود بھی قدم پیچھے نہیں ہٹتا تھا، قدم پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا وہی حق ہے، یہاں تک کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام دی، سبحان اللہ، یہ بھی کیسا ایمان افروز واقعہ ہے، تو فوراً لبیک کہا، ایمان لے آئے۔ یعنی یوں لگتا تھا، علماء لکھتے ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کا دل پہلے ہی ایمان قبول کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا، صرف دعوت ملنے کی دیر تھی، اور وہ شمع اس کے عشق رسالت جو جلنے کو بےتاب تھی فوراً جل اٹھی۔ اس لیے میرے اور آپ کے نبی، پیارے نبی، میٹھے نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں نے جس بندے کو بھی اسلام کی دعوت دی، اس نے کچھ نہ کچھ وقت لیا، تھوڑا بہت غور و فکر ضرور کیا، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ واحد ہستی ہے کہ جب میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو بغیر کسی تردد، شک و شبہ، بغیر کسی غور و فکر، بغیر کسی سوچ و بچار کے فوراً کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں جب لوگ دعوت اسلام ملنے پر ایمان لاتے تو کیا لاتے؟ الٹا دشمن ہو جاتے، طرح طرح کی سازشیں کرتے، دین کو نقصان پہنچانے کی سر توڑ کوششیں کرتے۔ اگر کوئی ایمان لاتا تو اس کے دشمن ہو جاتے، کوئی ایمان لانے والا ہوتا تو خوب سوچتا، غور و فکر کرتا، سوالات کرتا، اطمینان کرتا، معجزات دیکھتا، تسلی کرتا، پھر جا کر اسلام لاتا۔ لیکن صدیق اکبر، سبحان اللہ، شان کیا ہے کہ انہیں جیسے ہی دعوت اسلام ملی تو نہ صرف ایمان لے آئے بلکہ محافظ اسلام بھی بن جاتے، اور ان کے ایمان کی مضبوطی ایسی ہے کہ انہیں دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر کئی لوگوں کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ عاشق ہو تو ایسا، عاشق ہو تو ایسا ہو۔ ان کے ایمان کی مضبوطی کے بارے میں میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک پلڑے میں میری ساری امت کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف ابو بکر کا ایمان رکھ کر وزن کیا جائے تو ابو بکر کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ایسی شان ہو تو پھر یہی، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ اسلام بنے، کیسے؟ نبی پاک علیہ السلام کی حفاظت اور دین کی راہ میں قربانیاں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو کہ
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین نے سب سے زیادہ تکالیف کب دی تھیں؟ تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایک بار مشرکین مسجد حرام میں بیٹھے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، اتنے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ مشرکین نے جب آپ کو دیکھا تو سب نے آپ کو گھیر لیا اور طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ وہ جو بھی پوچھتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سچ بیان فرما دیتے۔ وہ کہنے لگے تم نے ہمارے خداؤں کے متعلق فلاں فلاں بات کی تھی؟ آپ نے فرمایا ہاں کی تھی، یہ سننا تھا کہ وہ آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ کو تکلیفیں دینا شروع کی۔ ایک شخص بھاگتا ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، بتایا کہ تمہارے دوست کو مشرکین تکالیف پہنچا رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے جاؤ۔ آپ رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے مسجد آئے، دیکھا کہ مشرکین نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا ہوا ہے۔ آپ نے آتے ہی فرمایا ارے او بدبختو، مر جاؤ تم لوگ، ان کا یہی قصور ہے کہ یہ کہتے ہیں میرا رب صرف اللہ ہے، اس لیے تم ان کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ان بدبختوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس آئے تو آپ کے زخموں کا حال یہ تھا کہ آپ کے سر مبارک پر کہیں بھی ہاتھ لگایا جاتا تو آپ کی زلفوں کے بال اکھڑ کر ہاتھ میں آ جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر الفاظ کیا تھے؟ یہ تھے اے رب ذوالجلال والاکرام، تو بڑی برکتوں والا ہے، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ کفار قریش نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرا ہوا تھا اور آپ کو مختلف قسم کی تکلیفیں دے رہے تھے۔ ایک آپ علیہ السلام پر ہاتھ اٹھا رہا تھا تو دوسرا بڑے سخت و تکلیف دے لہجے میں بات کر رہا تھا، بکواس بھی کر رہا تھا کہ تو ہی ہے نا وہ شخص جس نے تمام خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا بنا لیا ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے خدا کی قسم اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہ گیا۔ صدیق اکبر نے ایک قریشی کو مارا، دوسرے کو دھکا دیا، تیسرے کو دباتے ہوئے سب کو پیچھے ہٹایا اور کہا افسوس ہے تم پر، ایسی شخصیت کو شہید کرنا چاہتے ہو جس کا کہنا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اوپر سے چادر ہٹائی اور زار و قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا لوگو میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ آل فرعون کا مومن بہتر تھا یا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ؟ یہاں یہ بات سماعت فرما لیں کہ آل فرعون کا مومن کون تھا؟ یہ فرعون کی قوم کا ایک بندہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، لیکن اس نے اپنا ایمان سب سے چھپایا ہوا تھا، اپنی قوم سے بھی۔ بعد میں جب فرعون اور اس کے ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے لگے تھے تو اس نے انہیں اس برے ارادے سے باز رکھا تھا۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ آل فرعون کا مومن بہتر تھا یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تمام لوگ خاموش رہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا خدا کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک لمحہ آل فرعون کے مومن جیسے شخص کے کئی گھنٹوں سے بہتر ہے۔ ارے وہ بندہ تو اپنے ایمان کو چھپایا کرتا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اپنے ایمان کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے اور اس کا اعلان بھی کرتے ہیں، اور مکی مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کا کام بھی کرتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اسی لیے آپ کی زندگی
اسی سے شروع ہوتی اور اسی پر ختم ہوتی کہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پیار اور محبت کا برتاؤ تھا وہ دولت اور مال کے بارے میں بھی برقرار تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تاجر تھے، کپڑے کے وسیع کاروبار کے مالک تھے۔ جس دن اسلام لائے آپ کے پاس 40,000 درہم یا دینار، یعنی 40,000 چاندی یا سونے کے سکے تھے۔ اسلام لانے کے بعد وہ سارے کے سارے راہ خدا میں خیرات کر دیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد سے لے کر سرزمین مدینہ کی طرف ہجرت کرنے تک اپنا مال اسلام پر قربان کرتے رہے۔ ہجرت کے وقت آپ کے پاس 5 یا 6,000 درہم تھے جو آپ نے اپنے ہاتھ لے لیے، اور مدینہ منورہ میں آ کر اپنے گھر کا سارا سامان راہ خدا میں دینے کا واقعہ بھی آپ کا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے معاملات دیکھ کر لگتا ہے کہ جہاں بھی خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی، جہاں بھی موقع ملتا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہاں مال خرچ کر دیتے۔ اسلام کی مدد اور نصرت کے لیے آپ نے کھلے دل سے اپنا ذاتی مال و اسباب خرچ کیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے مال کو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام اپنے مال کی طرح خرچ فرماتے تھے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی خدمت کی کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہ دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ مال کے حوالے سے قربانیاں دیکھیں تو بھی یہی، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سیرت کے مختلف پہلوؤں سے کچھ باتیں سنی۔ ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ اپنی زندگی دین کے تابع کر دیں۔ ان کا حال تھا کہ تن من دھن سب راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے دین کی خدمت میں کتنا حصہ ڈال رہے ہیں، چاہے وہ حصہ مال کا ہو چاہے وقت کا ہو، کیونکہ ایک تعداد ہے جس کے پاس اگر کہا جائے تو جملہ ہوتا ہے کہ وقت نہیں ہے۔ جملہ ہو کہ بھائی مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے، کچھ درس و بیان کی ترکیب بنائے، جذبہ ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہیں ہم اپنے اطراف کے جس نے بھی دعوت اسلامی کے ماحول کو اپنایا تو ظاہر ہے اطراف میں جب نماز پڑھتا دیکھتے ہیں تو شاید ایک تعداد ہے جس کی نمازیں کمزور نظر آتی ہیں۔ ہم نے آپ نے جو باتیں سیکھی ہیں اگر اس سینریو میں ہم اپنے اطراف کے نمازیوں کو دیکھتے ہیں تو ایک تعداد ہے جن کی نمازیں کمزور ہیں، لیکن ان کی نمازیں درست کرنے کے لیے جو شخص ہو سکتا ہے وہ میں بھی ہو سکتا ہوں۔ لیکن میں کیا ایسا جذبہ پاتا ہوں کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کا جس میں ہو سکتا ہے کہ اس نماز کمزور ہونے میں میرے والد صاحب بھی ہوں، میرے سگے بھائی بھی ہوں، میری سگی اولاد بھی ہے، میرے رشتہ دار بھی ہیں، میرے پڑوسی بھی ہیں، میری مسجد کے نمازی بھی ہیں، ان کی نمازیں کمزور، ان کے غسل کے معاملات کمزور، ان کے وضو کے معاملات کمزور، یہاں تک کہ شریعت کے کئی احکامات ایسے ہیں کہ جن کو یہ سیکھے ہوئے نہیں ہیں اور یہ کمزوری سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں سب دیکھ رہا ہوں اور یہ بھی سمجھتا ہوں اگر غور کروں کہ ان سب کو سدھارے کے لیے اگر میں وقت دوں تو یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن جواب کیا ہوتا ہے؟ وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ وہ جذبہ کہاں سے لائیں، وہ احساس کہاں سے لائیں کہ یہ لوگ جنہوں نے دین اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، آج ان کی قربانیاں پڑھ کر ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، لیکن کیا ہم غور کرتے کہ وہ دین اسلام جس کی آبیاری کے لیے انہوں نے تو اپنا خون بہایا،
آج ہم سے پسینہ بھی نہیں بہتا ہے. آج ہمارا خاص جملہ ایک سامنے آ جاتا ہے کہ وقت نہیں ہے. اور وقت تو ہے پیارے اسلامی بھائی، استعمال صحیح نہیں ہے. سچے عاشق رسول صدیق اکبر کا معاملہ کہ تکلیفیں سہ کر بھی دین کی تبلیغ کی، نیکی کی دعوت کی، اس کو چھوڑا نہیں. اور ہمارا معاملہ یہ کہ آسانیوں سہولتوں کے باوجود بھی نیکی کی دعوت نہیں دی جاتی. ان کا معاملہ یہ تھا کہ زندگی کا ہر قدم دین کی سربلندی کے لیے اٹھتا تھا، جبکہ ہمارا معاملہ یہ کہ خود فرائض و واجبات تک محض اپنی سستی یا کسی معمولی سے عذر کا بہانہ بنا کر چھوڑ دیتے ہیں. ان کا معاملہ تھا کہ دین کو ضرورت ہوتی اپنے گھر کا سارا مال راہ خدا میں قربان کر دیتے، اور ہمارا حال یہ کہ راہ خدا میں پہلے تو دیتے نہیں، اگر دیتے تو خوب غور و فکر کر کے کم سے کم دینے کی کوشش کرتے. اے کاش کہ ہمیں عمل کا جذبہ نصیب ہو جائے. اے کاش کہ ہمارا جینا مرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے. یاد رکھیے، اگر ہمارے ارد گرد کا ماحول سازگار ہو تو مشکل سے مشکل کام بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اچھا ماحول پانے کے لیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں، ہر دم وابستہ رہیں. فرائض، واجبات، سنت مؤکدات کو پورا کرنے، اپنی شرعی ذمہ داریوں کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ آئے نا 12 مدنی کاموں میں حصہ تو لیں. جی ہمارے علاقے میں مسجد کی ضرورت ہے، چلے جی دعوت اسلامی نے مسجد بنا دی، اس میں کام کون کرے گا؟ درس کون دے گا؟ بھائی کیوں مسجد بنائی دی آپ نے؟ کہ جناب یہاں علاقے والے نماز پڑھیں گے تو آپ دیکھیں کہ ان مسجدوں میں نمازی کہاں ہیں؟ ان کو گھروں سے اٹھا کر فجر کی نماز کے لیے کون لائے گا؟ یہ جو نماز کے لیے آتے ہیں ان کو فیضان سنت کے درس میں کون بٹھائے گا؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں ہی کرنا ہے. تو ایسے کتنے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو ہمارے اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش سے آگے آتے ہیں. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم سن رہے ہیں، سبحان اللہ. اس میں شک نہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی خدمت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا. سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے صدیق اکبر، سب سے پہلے مومن کا اعزاز پانے والے، سب سے پہلے کعبہ شریف میں خطبہ دینے والے، قبول اسلام سے پہلے اور بعد ہمیشہ شراب سے دور رہنے والے، اپنا ذاتی مال سے 40,000 دینار پیارے آقا کے قدموں پر نچھاور کرنے والے، غار میں 3 دن اور 3 رات آقا کریم کے ساتھ رہنے والے، اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر غار کے سوراخوں کو بند کرنے والے، غار میں آقا کو اپنی گود میں سلانے والے، سانپ کے ڈسنے کی تکلیف کو برداشت کر کر بھی آقا کو نہ جگانے والے، جن کی ایڑی پر آقا نے اپنا لعاب دہن لگایا وہ صدیق اکبر، ہجرت کے موقع پر آقا کریم کی خدمت کرنے والے، قرآن پاک میں جن کو ثانی اثنین کا لقب دیا گیا وہ کون؟ صدیق اکبر. سفر ہو، حضر ہو، گھر ہو یا مزار ہو، ہر ایک مقام پر آقا کے ساتھ رہنے والے، سبحان اللہ. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان. اللہ ان کے صدقے ہم پر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے. یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق. عمر سے بھی وہ افضل ہیں، وہ عثمان سے بھی ہیں اعلیٰ، یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا
صدیق اکبر ہے، نہ ڈر عطار آفت سے، خدا کی خاص رحمت سے، نبی والی تیرے مشکل کشا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا۔ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کے بڑے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت کے 3 مہمانوں کو اپنے گھر میں لائے اور خود دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور گفتگو میں مصروف رہے، یہاں تک کہ رات کا کھانا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسترخوان نبوت پر کھا لیا۔ بہت زیادہ رات گزر جانے کے بعد مکان پر تشریف لائے۔ ان کی زوجہ نے عرض کیا کہ آپ اپنے گھر پر مہمانوں کو بلا کر کہاں چلے گئے تھے؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ کیا اب تک تم نے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا؟ عرض کیا میں نے کھانا پیش کیا، مگر انہوں نے صاحب خانہ کی غیر موجودگی میں کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ آپ کے بڑے صاحبزادے عبد الرحمن پر آپ نے ناراضی کا اظہار فرمایا۔ پھر کھانے کے لیے مہمانوں کے ساتھ بیٹھ گئے، سب مہمانوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ ان مہمانوں کا بیان ہے کہ جب ہم کھانے کے برتن میں سے لقمہ اٹھاتے تو جتنا کھانا ہاتھ میں آتا اس سے کہیں زیادہ کھانا برتن میں نیچے سے ابھر کر بڑھ جاتا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو کھانا بجائے کم ہونے کے برتن میں پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ تو صدیق اکبر نے متعجب ہو کر اپنی زوجہ سے فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ برتن میں کھانا پہلے سے زیادہ نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے قسم کھا کر عرض کیا کہ واقعی یہ کھانا تو پہلے سے 3 گنا زیادہ بڑھ گیا۔ پھر اس کھانے کو اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لے گئے۔ جب صبح ہوئی تو اچانک مہمانوں کا ایک قافلہ دربار رسالت میں اترا جس میں 12 قبیلوں کے 12 سردار تھے، ہر سردار کے ساتھ بہت سے دیگر سوار تھے۔ ان سب لوگوں نے بھی یہی کھانا کھایا۔ قافلے کے تمام سردار دیگر مہمانوں نے اس کھانے کو پیٹ بھر کر کھایا، لیکن پھر بھی برتن میں سے کھانا ختم نہیں ہوا۔ یہ کرامت تھی صدیق اکبر کی۔ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تو کھانے میں کثرت ہو گئی۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے۔ ہم نے صدیق اکبر کی خدمات و واقعات کے بارے میں سنا۔ ہمارے دین کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر دور میں اللہ پاک کے نیک بندے انتہائی اخلاص کے ساتھ دین کی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں